ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ اپنے عظیم الشان لشکر اور جاہ و جلال کے ساتھ ایک صحرائی علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس کے گرد چاپلوس وزراء اور خدام موجود رہتے تھے جو ہمیشہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے تھے۔ بادشاہ خود پسندی میں مبتلا تھا اور عوام کی حقیقت سے غافل ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران اسے ایک درویش نظر آیا جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سکون سے مراقبہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی طمانینت اور روحانی روشنی تھی۔ بادشاہ اس کے قریب گیا اور پوچھا، اے دانا، تمہیں اس ویرانے میں کیا ملا ہے کہ تم یوں مطمئن بیٹھے ہو جبکہ میں اپنی ساری دولت کے باوجود بے سکون ہوں؟ درویش نے آنکھیں کھول لی، مسکرایا اور نرمی سے بولا، اے بادشاہ، میرے پاس دل کا سکون ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تم خواہشات کے غلام ہو، میں ان سے آزاد ہوں۔ تمہارے پاس سونا چاندی ہے، میرے پاس قناعت ہے۔ بادشاہ کو درویش کی بات کچھ سخت لگی اور اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں چاہوں تو تمہیں مالدار بنا دوں اور چاہوں تو تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ درویش بولا، اے بادشاہ، تم واقعی دنیا کے تخت کے مالک ہو، مگر میری روح اس دنیا کی طرف مائل ہے جو ابدی ہے۔ تم میرے جسم کا حکم چلا سکتے ہو، میری روح پر نہیں۔ یاد رکھو، ایک دن تم بھی مٹی میں جاؤ گے اور میں بھی، فرق صرف نیک اعمال کا ہوگا۔ بادشاہ پر درویش کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ وہ گھوڑے سے اترا، درویش کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے حکمت کی باتیں سننے لگا۔ وہ جان گیا کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے اور اصل دولت دل کا سکون اور نیکی ہے۔ چلتے وقت بادشاہ نے کہا، اے درویش، مجھے سکھاؤ کہ میں عدل کے ساتھ حکومت کیسے کروں۔ درویش نے کہا، لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو۔ خدا کا خوف رکھو، سچ بولو چاہے وہ کڑوا ہو، اور یاد رکھو بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں مگر عادل بادشاہ کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ بادشاہ نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور حکمت اور دانائی کی روشنی لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اصل سکون دولت یا حکومت میں نہیں، قناعت اور عاجزی میں ہے۔ سچائی وہ خزانہ ہے جو صرف بہادر بیان کرتے ہیں۔ عادل بادشاہ وہ ہے جو عقل مندوں کی بات کو دل سے سنتا ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ موت امیر غریب میں فرق نہیں کرتی، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔